دیکھو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ آج سے پہلے کسی کو اللہ نے ایسی، سلیمان علیہ السلام سے پہلے اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی اللہ نے کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی۔ دیکھو دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اس میں سے 2 مسلم ہیں 2 غیر مسلم ہیں، اس میں سے مسلم میں سے 2 یہ ہے کہ ایک تو ذوالقرنین علیہ السلام، ایک سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہ دی تھی کہ تخت آپ کا ہوا میں اڑتا تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ آدمی اس پہ اڑتے تھے، بعض لوگ 18,000، مطلب مختلف روایتیں ہیں۔ تو بہرحال تخت آپ کا بہت بڑا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، سب آپ کے تخت پہ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ نے ایسی بادشاہ دی تھی۔ تو چرند پرند کی زبان بولی سمجھتے تھے، جنات آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کی تابع تھی۔ اللہ نے ایسی بادشاہت، اللہ نے کہا کہ میں نے آج سے ان سے پہلے کسی کو، ان کے پہلے بھی ان سے بعد میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی پوری دنیا میں۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک بار دربار میں بیٹھے ہوئے چمٹی آئی، چمٹی پریشان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چیٹی کیا بات ہے پریشان لگتی ہو، تمہاری کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتا، میں تجھے پریشانی کو دور کروں، تجھے کچھ چاہیے تو میں تجھے دوں، بول تو صحیح۔ تو چیٹی نے، ذرا سی مخلوق نے کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ کب سے دینے والے بن گئے؟ کہہ رہی ہے آپ، مطلب کیا ہے، دینے والے کون ہیں؟ اللہ، آپ کب سے دینے والے بن گئے؟ اس کے بعد کہا اگر واقعی آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو فرمایا فی رزقی و عمری، میرا رزق بڑھا دو، میری عمر بڑھا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ تو ذرا سی مخلوق چمٹی کہہ رہی ہے کہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور یہ اشرف المخلوق جس کے بعد سے اللہ نے پوری دنیا کو بنائی، وہ کہتا ہے کہ مجھے میری دکان پال رہی ہے، میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے، میرا کارخانہ مجھے پال رہا ہے، میری جاب، میری ملازمت، میری تجارت، میرا گھر، میرا دکان، میرا پیسہ، میرا مال مجھے پال رہا ہے۔ کیونکہ ایمان کی بڑی کمزوری ہو گئی ہمارے اندر، یہ بھی شرک ہے۔ اور دیکھو اللہ نے صاف اعلان کر دیا شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم شرک کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ دیکھو آپ دوائی کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ گولی سے میرا طبیعت ٹھیک ہو گئی تو شرک ہے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے اس سے علاج ہوتا ہے تو آپ وہ شرک کر رہے ہو۔ ہاں اسباب اختیار کرنی چاہیے، لیکن اسباب کا یقین اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ دکان سے ہم نہیں پل رہے۔ دیکھو دنیا میں ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو کماتا ہے، باقی 17,998 یعنی 2 کم 18,000 مخلوق کو اللہ تعالیٰ بغیر کاروبار کے، بغیر دکان کے پال کے بتا رہا، اور ایک انسان ہی ہے جو کماتا ہے اور انسان کا ہی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو دیکھو پالنے والے اللہ ہے، ہمارے کام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو ہمارے ملازمت سے، تجارت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر واقعی میں تجارت سے ہوتا تو دیکھو بڑے بڑے تاجر دنیا میں آئے، لیکن آج دنیا سے گئے تو ناکام ہو گئے۔ اب قارون جو تھا نا، اتنا بڑا مال جس کا خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ جاتی تھی، وہ اتنا بڑا مالدار کیا ہوگا؟ ناکامیاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، آپ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کامیابی مال میں نہیں، یاد رکھو کامیابی تو اللہ کی ذات میں ہے، کامیابی دین میں ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کامیاب وہی ہے جس کی زندگی میں دین ہے۔ انسان مال آ گیا تو سمجھ رہا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میں کروڑ پتی بن گیا، بلڈنگ آ گئی، نہیں، کامیابی اللہ کی ذات میں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ایمان کی بنانے کی محنت کرو۔ آج ایمان بڑا کمزور ہو گیا، یقین بڑا کمزور ہو گیا، اور ایمان کمزور نہ ہوتا تو سوچو آپ خود، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے نماز کو، آپ نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے کہ نماز سے ہونے کا، اللہ سے ہونے کا یقین آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بھائی کیا ہے، بظاہر منہ سے تو نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ سمجھ رہے کہ یہ نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میرے دوستو ایمان کو بنانے کی محنت کرو، اپنے ایمان کی محنت کرو۔ تو ایمان کو بنانے کے لیے وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے، اللہ کی بڑائی کو خوب سننا کتابوں کے ذریعے سے۔ دیکھو ہم کو ایسا تو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کیا ہے تعلیم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو خوب سننا، لوگوں میں چل پھر کر کے اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ سے ہوتا، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، گولی سے نہیں ہوتا۔ اسے خوب بولیں گے تو ہمارے اندر سے کیا ہے گندگی جاتی رہتی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آتے رہتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ کی بنائی چیزوں پہ خوب غور و فکر کرنا۔ آسمان پہ غور و فکر کرو، اللہ نے کیسا بنایا ہے، تو اللہ کی ایمان اندر بنے گا۔ اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے، جیسے پانی سے خطرے سے، اللہ نے اتنی بھینس کے اندر سے دودھ کو کس طرح نکال رہا، ان چیزوں سے ہمارا ایمان بنے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے، دعا ہے، دعا کرنا ہے۔ دعا اللہ سے حقیقت والا ایمان دے دے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان پہ اللہ خاتمہ فرما دے۔ بس ایمان پہ جس کا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کو بنانے کی محنت کرو۔